मातम हुसैन का। वाह, हमने जो किया धूप धूप, में मातम हुसैन का, साए में बैठे बैठे कई लोग जल गए। वाह, तेरे हक ना रहे हैदरी। यार खुदा सलामत रहे, यार खुदा आले आले खुदा जो है वो उस दुनिया में इनको वो नूर अता करे जिससे ये जलवा इलाही को देखें। यकीनन इस ज़िंदगी में भी उस जलवे को ये दिखा रहे होंगे इंसान को। अज़ान मोहतरम, हर चीज़ बड़ी नेमत है, इंसान को एहसास नहीं होता। जब उससे कोई चीज़ छिनती है तो उसे पता चलता है कि नेमत किसे कहते हैं। हमें तो आँख खोल के ही हर रोज़ शुक्र का सजदा करना चाहिए कि परवरदिगार मैं तेरे रंगों को देख रहा हूँ। लेकिन दिल रोशन ना हो, और ऐसे लोगों का अल्लाह दिल रोशन रखता है, ये अपनी दिल की आँख से देखते हैं दुनिया को। अज़ान मोहतरम, इसीलिए दिल की आँख मुहिम है। आँखें होते हुए भी लोग नाबीना हैं, उन्हें वली नज़र नहीं आता। अंदर की आँख। एक शख्स था कि उसकी भी ऐसी आँखों का मसला था, और मजलिस कहीं हो रही थी और को बहुत बड़े ख़तीब पढ़ रहे थे, तो उसने कहा कि मैं भी सबील पे लोगों की पानी पिलाऊंगा। कहा भाई तुम्हें तो नज़र नहीं आता। कहा भाई आप किसी बंदे को मेरे साथ खड़ा कर दिएगा, मैं भी खिदमत करूंगा। ऐसे में उस ख़तीब ने कुछ मसाइब पढ़ना शुरू किए और बीबी ज़ैनब का ज़िक्र आया। मसाइब पढ़े तो इसका दिल बड़ा नरम हुआ और इसने बीबी से तवस्सुल किया। कहा बीबी मुझे आंखें दे दे, मुझे बीनाई दे। वो शदीद दर्द और था, और वही हुआ। उसी हालत में अचानक से देखा कि बीनाई आ गई, नजर आ गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, नजर आ गया। उसके बाद बहरहाल कहीं एक हादसा हुआ, हादसे में पूरा बदन जल गया। डॉक्टरों ने जब देखा कि बदन जला हुआ मगर देखा आंखें साले में। कहा तुम्हारी आंखें कैसे बच गई? कहा मुझे आंखें बीवी ज़ैनब ने दी थी। अज़ीज़ान खूब, ये खातून अगर करबला में ना होती तो करबला करबला में रह जाता। आज भी ये इस्लाम को बका दे रही है, आज भी इनका हरम बचा रहा। खुद बीबी से तवस्सुल करना, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बीबी से तवस्सुल करता हूँ। बहरहाल उनका अपना करम है, हर लम्हे लम्हे पे वो हर मुश्किल मरहले में मदद फरमाती हैं। जाना क्यों ना हो जो शरीकतल हुसैन हो, जिसके वजूद से हुसैन को सुकून मिलता हो, जो मुश्किल वक्त हुसैन में हुसैन की मददगार हो, वो कैसी अजीम खातून होंगी। हमारी माओ बहनों के लिए कुरान के अंदर जो ख़वातीन है, और फिर ज़ाहिर है करबला में जो ख़वातीन है, वो रोल मॉडल हैं, उसवा हसना है। बीवी आप जानते हैं कि बचपन से उस घर में पल रही हैं, मुसीबतें देख रही हैं। मदीना में जलता हुआ दरवाज़ा देखा, अपने बाबा के गले में रस्सियाँ देखी, अपनी वालदा को देखा कि दीवार के सहारों से चलती है। ज़ाहिर है माँ बेटी से ही अपने दर्द कह सकती है ना, न जाने क्या क्या दर्द कहे होंगे। फिर खुद देखा रात की तारीकी में अपनी माँ का जनाजा, फिर रमज़ान में अपने बाबा के बदन को देखा, उनके माथे पे पट्टी बंधी हुई है। अज़ीज़ान खूब ये मसाइब पढ़ते गए। फिर मदीना में अपने भाई हसन के कलेजों के टुकड़ों को तश्त में देखा। उम्मुल मसाइब, इतनी मुसीबतें। जैसे ही देखा ना कि भाई तैयारी कर रहे हैं रजब में, कहा भाई कहाँ? कहा मैं मदीना छोड़ रहा हूँ। कहा मैं भी चलूँगी। कहा अपने शौहर से इजाज़त ले लें।
امام شریعت کا پاسدار ہے، شوہر سے اجازت لیں۔ بی بی آئیں، عبداللہ جعفر مریض ہیں۔ بی بی کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ آنسو جیسی جناب عبداللہ پر گرے، آنکھ کھلی۔ کہا گریہ کر رہی ہیں؟ کہا ہاں، بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہا آپ جانتے ہیں میں بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے کہا ہاں جائیے، ہماری تو عقد میں شرط یہی تھی کہ بھائی کے ساتھ آپ جہاں بھی جائیں۔ جانے لگی تو کہا یہ میرے 2 بیٹے لے جائیں، جب ضرورت پڑے میری طرف سے انہیں قربان کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ عزادار بی بی زینب سوار ہوئی، وہ کیا سواریاں ہیں، کیا مدینہ سے سواریاں ہیں، عباس علی اکبر سوار کر رہے ہیں۔ اللہ، راستہ طے کرتے کرتے بہرحال مدینہ میں اتر گئے۔ عزاداران محترم، بس بی بی تحمل کرتی جا رہی۔ روز عاشور آئی، روز عاشور بدن آتے رہے، ہر بدن جیسے ہی آتے تھے بی بی پہنچی ہوئی ہوتی تھی۔ کیوں؟ بھائی کو ڈھارس ہو۔ جیسے ہی 2 بیٹے جو بھیجے تھے، جب ان کے بدن آئے دیکھا بی بی نہیں آئی۔ اہل حرم نے کہا کہ شاید بی بی خیموں میں بے ہوش ہوں گی۔ جیسے دیکھا تو بی بی سجدے میں ہے اور کہہ رہی ہیں پروردگار میں نے 2 نشانیاں بھیجی ہیں، انہیں قربان کو قبول کر لینا۔ کہا بی بی اونو محمد آ گئے۔ کہا کیسے آ گئے؟ وہاں جا کر کیا دیکھا؟ دونوں کے لاشیں پڑے ہیں، سید الشہداء سر جھکائے کھڑے ہیں۔ بی بی نے دونوں بدنوں کو کنارے کیا، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا، خدا تیرا شکر، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ اب یہ کیفیت ہے، اس طرح اپنے بھائی کی مدد کر رہی ہیں۔ بس عزاداران محترم، وقت آخر آیا، وقت آخر آیا۔ بی بی اور نے کمرے میں بھائی کو بلایا اور وداع کیا۔ وہ وداع کوئی لکھ نہیں پایا، کوئی بیان نہیں کر پایا، نہ اس کیفیت کو کوئی سمجھ پایا۔ شیخ مقدر سردبیلی کی امام زمانہ سے ملاقاتیں ہیں۔ ایک ملاقات سید الشہداء کے حرم میں باب قبلہ کے سامنے ہے، 40 کا دن ہے، چیلم کا دن ہے۔ شیخ مقدر سردبیلی کھڑے ہوئے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ میرے شاگرد کہاں گئے جو میرے لیے زیارت پڑھیں، مرثیہ پڑھیں۔ تو دیکھا کہ ایک شخص آیا اور وہ امام تھے۔ امام نے کہا کہ تم پڑھو زیارت۔ پھر امام نے شیخ مقدس سردبیلی سے کہا کہ کیا میں مرثیہ پڑھوں؟ امام نے مرثیہ پڑھا۔ کیا پڑھا؟ کہتے ہیں شیخ مقدس سردبیلی کہتے ہیں کہ امام نے امام حسین کی زری کو دیکھا اور اپنے جد کو پکارا، کہا اے میرے مولا، اے میرے جد، نہ یہ مقدر سردبیلی جانتا ہے، نہ اس کے شاگرد جانتے ہیں وہ ایک لمحہ جب آپ اپنی بہن سے جدا ہو رہے تھے، نہیں جانتا، ازانے جدا ہو رہے، آخری نشانی ہے ماں کی، جا رہی۔ اہل حدیث کسا، اہل کسا کا آخری فرد ہے، جا رہا ہے۔ جیسے ہی گئے پیچھے پیچھے سے بی بی چلنا شروع ہو گئی۔ امام آواز آئی، کیا آواز آئی؟ محلن محلن یبن زہرا، آہستہ چلو، آہستہ، زہرا کے لال آہستہ چلو۔ امام نے مڑ کے دیکھا، کہا بہن ابھی تو میں جدا ہو گیا، ابھی تو مل کے آیا۔ کہا بھیا ماں کی وصیت یاد آ گئی، ماں کا نام لینا تھا عزادارن، اس ماں کی یہ اولاد جس نے چکیاں پیس کر حسین کو پالا تھا، ماں کا نام لینا۔ نیچے اترے، بی بی نے تحت الحنک کا پڑا ہٹایا، مولا کے گلے پر بوسے دینا شروع کر دیے۔ نہیں پتا کسی کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ تو کچھ دیر بعد پتا چلے گا۔ عزاداران محترم، بس گئی سیدہ کی کمائی،
روز عاشور کے مصائب آپ پڑھتے ہیں، امام نے کس طرح جنگ لڑی، امام کس طرح کھڑے ہوئے، ایک پتھر آیا امام کی پیشانی پر لگا، امام پر لگا کو تیر لگا، آہستہ آہستہ امام کا بدن تیروں سے چھلنی ہونا شروع ہوا۔ ایک وقت آیا کہ سواری کو خود نہ پتہ چلا سوار کب اترا، نہ زین پر ہے نہ زمین پر ہے۔ عزاداران محترم، امام گر گئے، امام کی حالت ہے کس بے دردی کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، ہم پڑھ بھی نہیں سکتے کہ جس کے ہاتھ میں جو تھا، اس سب حالت میں نہیں آزادارا۔ اور یہ بہن چند قدموں کے فاصلے سے اپنی ماں کی کمائی کو لٹتا دیکھتی رہی۔ شمر جالس علی صدر، شمر سینے پہ بیٹھ گیا، کند خنجر اٹھایا اس نے۔ شاعر نے اس پورے واقعے کو اپنی زبان میں ترسیم کیا کہ خیموں سے، خدا آپ کو زیارت نصیب فرمائے، خیموں سے قتل گاہ تک دوڑتی رہی، مگر جب پہنچی دیر ہو چکی تھی۔ ایک ماں جو دشت کربلا پہ کھڑی تھی بے ہوش ہو کے گر گئی، ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ شمر کے ہاتھ میں سر تھا، مگر جب پہنچی دیر ہو چکی تھی۔ کٹی ہوئی رگوں سے خون کے قطرے گر رہے تھے، مگر جب پہنچی دیر ہو چکی تھی۔ جب پہنچی تقبل منا، اے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ عزاداران موت، یہ لٹا ہوا کارواں، یہ ساری آپ سنتے رہتے ہیں، بس یہ کوفہ اور شام کی مصیبتوں کو جھیلتا رہا۔ نہ جانے کس طرح بی بی جب واپس آئی ہیں اربعین پر، خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزاداران، بی بی گئی نہ جانے کیسے تھی، بیان کرتے ہیں بی بی اس چھوٹے سے سفر میں ضعیفہ ہو گئی۔ ضعیفہ اپنے بھائی کے بدن پر قبر پر آئیں، کہتی گرا دیا، سارے دکھ درد بیان کیے، کہا بھائی ایک امانت لے کے گئی تھی، شام کے زندان میں چھوڑ آئی۔ عزاداران محترم، بہرحال اٹھے یہ کاروان، آخری جملہ التماس دعا، پھر زندگی رہی آپ کے درمیان میں آؤں گا۔ مدینہ کی دیواریں دور سے نظر آنا شروع ہوئی۔ بی بی ام کلثوم نے سب سے پہلے مدینہ کی دیواروں کو دیکھا۔ یہ بہن کیا کہتی ہے، اے مدینہ ہمارے لیے دروازے مت کھولنا، ہم سروں کے تاجوں کے ساتھ گئے تھے، خاکوں کو لے کر آ رہے ہیں، ہم بھائیوں کے ساتھ گئے تھے، ہم بغیر بھائیوں